میں نے ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولیں گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیجیٹل کہہ لیں یا ٹیکنیکل کہہ لیں. ہوگی وہ خانقاہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی. تو اس کا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورکشاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی. ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. تو اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے, تو 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح, 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا, آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے, بیٹھے ابھی میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں. مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3, 2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب اب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے, آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا
اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار، کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو، سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ، رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا، کیونکہ شریف لوگ ہیں، کھایا کھانا، تھوڑی سی واک کی، ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے، اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی، فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں، فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے، ابھی کیوں سوؤں، ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے، دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے، خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے، سو جاؤ، تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے، نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ، بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا، وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو، انرجی کیا ہو جائے گی، اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی، فریش بھی ہوگے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے، پھر غنودگی آنا شروع ہوئی، تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا، ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا، اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا، جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا، آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند، 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ. 4 گھنٹے بہت ہیں گہری نیند میں. 4 گھنٹے، 2 بجے اٹھیں، غسل کریں، فریش ہو جائیں، فٹ فاٹ ہو جائیں، اپنے کاموں میں مشغول، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی، کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا، وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں، آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا، باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں، جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں، فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے، لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ، اور صحت اچھی ہوگی، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا، ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں، پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں، وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے، اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ، کام بہت زیادہ تھا، تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں، بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا، چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں، کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کو بچانا ہے، وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، آفیسر تھے، وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے
ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کریں.